گرامی قدر، آج کا یہ جو جلسہ ہے اس کی ایک کو تھوڑی کم کر، اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ جلسہ دستار فضیلت ہے جس میں ادارہ ہذا سے قرآن پاک کی تعلیم کو مکمل کرنے والے طلباء کے سر پہ دستار بندی سجائی جائے، اور دوسری نسبت عرس پاک کی ہے۔ تو سوچا کہ کوئی ایسا موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ ایک ہی وقت میں دونوں پہ اچھے طریقے سے گفتگو ہو جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، سورہ نمل کی آیت کا کچھ حصہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، صاحبان سے کہا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں صرف نقطے کی طرف آؤں گا اور اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ قرآن پاک میں سارا ذکر ہے۔ کسی نے کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، کسی نے کہا کہ کل لے کر آؤں گا، مختلف روایات، جتنا جتنا کسی نے کہا۔ آگے اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خاص بندے کا ذکر فرمایا، اور اللہ کریم اس کا تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا اس نے کہا؟ انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک تو علم کتاب، اور دوسرا کتاب کے علم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرما دی تھی کہ وہ اتنے بڑے تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا۔ اب گویا کہ اللہ کی کتاب یہ بیان کر رہی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کچھ بھی لایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کتاب ہو، کتاب کا علم ہو، اور کتاب کا علم کسی بوٹی پینے والے کے پاس سے نہیں ملتا۔ کتاب کا علم کسی لچر لفنڈے سے نہیں ملتا۔ کتاب کا علم اسی سے ملے گا جس نے اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کے صفوں پہ بیٹھ کے سینہ بسینہ علم حاصل کیا، اور جب اس کو کتاب کا علم آ جائے گا تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کئی ہزار میل دور پڑا، کئی گز لمبا چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ یہاں لا بھی سکتا ہے، اور میرے غوث پاک کی طرح 40 سے زائد لوگوں کے پاس افطاری میں شامل بھی ہو سکتا ہے، مگر ضروری ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان محدث قصوری جاری رہے گا، فیضان محدث قصوری، فیضان محدث قصوری۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کرامتیں تو سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لوگوں سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس چیز کی طرف سوچا کہ یہ مقام انہوں نے حاصل کیسے کیا؟ حضور غوث پاک خود ہی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ مقام کتبیت تو مجھے کتابوں کا علم پڑھنے سے ہی حاصل ہو گیا۔ اب مقام کتبیت تو علم پڑھنے سے ہی حاصل ہو گیا، اور باقی کا مقام تو نظر سے حاصل ہو گیا۔